جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ناظرین اس وقت میرے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ صحیح ابن حبان اور حدیث نمبر 423 بلکہ صفحہ نمبر 423 ہے اور حدیث نمبر 194 ہے۔ ناظرین یہ بڑے ہی دو جملے ہیں لیکن بڑے قابل غور ہیں کہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں کہ جو امانت دار نہ ہو۔ اور ناظرین و سامعین یہ آپ دیکھیں کہ امانت دار ہونا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ امانت کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور ایک مدت کے بعد وہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ من وعن اسے لوٹا دیں۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے تھے کہ جب امانت ان کے پاس رکھائی جائے تو وہ ڈھیروں امانتیں کیوں نہ ہو تو وہ من وان واپس کرتے تھے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک۔ اور کسی کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس ایک دینار رکھا جائے تو وہ واپس نہ کرے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں ناظرین کہ جب امانت ان کے پاس رکھوائی جائے او میں نے استعمال کر لی، وہ تو ضائع ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے بہانے اور آپ لے کر دکھا دیں ان سے، یعنی آپ کو اپنی چیز لینے کے لیے ڈھیروں چکر لگانے پڑیں گے تب کہیں جا کر بڑی مشکل سے وہ امانتیں واپس کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی زبان ہے اور ایک مرتبہ اگر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا یعنی کوئی بات کہہ دی تو لوگ کہتے ہیں بس یار یہ تو زبان کا پکا آدمی ہے، اس کے پاس آپ جتنی ہی امانت کیوں نہ رکھوائیں من ون آپ کے ہاتھ میں دے گا، آپ کو واپس کرے گا۔ یہ بڑی پسندیدہ بات ہے ناظرین۔ ایک تو امانت کا یہ مفہوم بھی ہے اور دوسرا مفہوم یہ بھی کہ یہ زندگی بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسے لوٹانی ہے اور اسے اچھے طریقے سے لوٹانی ہے، گناہوں سے بھرپور نہیں لوٹانی بلکہ نیکیوں سے معمول لوٹانی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کی، فقیروں کی، یتیموں کی مدد کرنا، ناظرین مساجد اور اسی طریقے سے مدارس بنانا اور ویلفیئرس کے کام کرنا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سارا ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے، تبھی ہم امانت کو پورا کریں گے، یعنی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کی طرف گئے، رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی طرف گئے تو یہ بھی خیانت ہے، اس میں بھی ہمیں امانت کرنی ہے۔ تو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں کہ جس کی کوئی امانت نہ ہو۔ اور ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن اس سے پہلے صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں کہ جس کا کوئی وعدہ ہی نہیں ہے، وعدے کا ایفا ہی نہیں ہے۔ ہم مذاقاً کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو، یعنی ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مطلب وعدہ کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان العہد کان مسئولا، قرآن فرماتا ہے کہ اس وعدے کے متعلق روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وعدہ فرماتے پورا فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، وہ 3 روز کے بعد آیا، میرے آقا علیہ السلام اسی مقام پر تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ تو نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ یہ کہتے ہیں ایفاء عہد، اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا، منافقین کی ایک علامات میں سے ایک علامت یہ بھی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اور ناظرین المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر ہے ناظرین یہ 2554 ہے، یہ حدیث نمبر 2554 کہ جس میں فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564 2564۔ تو بڑی پیاری حدیث کہ مسلمان کا بھائی ہے
اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ہمیشہ نرمی کرتا ہے۔ ولا یخذلہ، نہ اسے رسوا کرتا ہے بے یار و مددگار چھوڑ کر، بلکہ ہمیشہ تعاون کرتا ہے۔ ولا یحقرہ، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے بلکہ ہمیشہ اسے عزت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔